بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے ایک ظالم بادشاہ اور ولی اللہ کا واقعہ۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا مالک بن فضالہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سابقہ حکومت میں عقیب نامی ایک بزرگ لوگوں سے الگ تھلگ ایک پہاڑی پر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار انہیں خبر ملی کہ یہ قریبی میں ایک ملک میں بادشاہ ہے جو لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، بلا وجہ ان کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالتا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ کے اندر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا عظیم جذبہ شدت سے ابھرا اور اپنے آپ سے کہنے لگے، یہ لازم ہے کہ میں اس ظالم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کروں اور اسے عذاب الہی سے ڈراؤں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم جذبے کے تحت پہاڑ سے اترے اور ظالم حکمران کے پاس پہنچ کر اسے بڑے ہی جرأت مندانہ انداز میں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ وہ بدبخت ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور بڑے متکبرانہ انداز میں گستاخانہ جملہ بکتے ہوئے اس بزرگ سے کہنے لگا، اے کتے، تیرا جیسا حقیر شخص مجھے اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، میں تجھے اس گستاخی کی ضرور سزا دوں گا اور تجھے ایسی سزا دوں گا کہ آج تک دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی گئی ہوگی۔ پھر اس ظالم نے حکم دیا کہ اس کے قدموں سے اس کی کھال اتارنا شروع کرو، اس کے سر تک اس کی کھال اتار لو تاکہ یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو اور اس کی روح تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اور اسی جلاد آگے بڑھا، اس عظیم مبلغ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور اس کے قدموں سے کھال اتارنا شروع کر دی۔ وہ صبر و شکر کے پیکر بنے رہا، زبان سے اف نہ کہا، لیکن جب ان کی کھال پیٹ تک اتاری تو درد کی شدت سے ان کے منہ سے درد بھری آہ نکلی۔ انہیں فوراً حکم الہی پہنچا، آئے اور عقیب صبر سے کام لو، ہم تجھے غم و حزن کے گھر سے نکال کر راحت و آرام کی گھر یعنی کہ جنت میں داخل کریں گے اور اس تنگ اور تاریک دنیا سے نکال کر وسیع و عریض جنت میں داخل کریں گے۔ حکم الہی پا کر وہ عظیم مبلغ خاموش ہو گئے اور اس دردناک تکلیف کو صبر سے برداشت کرتے رہے۔ جب ظالموں نے ان کی کھال چبڑے تک اتار لی تو درد کی شدت کی وجہ سے دوبارہ ان کے منہ سے بے اختیار درد بھری آہ نکلی۔ انہیں پھر حکم الہی پہنچا، اے عقیب، تیری اس مصیبت میں دنیا اور آسمان کی مخلوق رو رہی ہے، تمہاری اس تکلیف نے فرشتوں کی توجہ تمہاری طرف بڑھا دی ہے۔ اگر تو نے تیسری مرتبہ بھی ایسی ہی پردرد آہ بھری تو میں اس ظالم قوم پر دردناک عذاب بھیجوں گا اور انہیں شدت عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ حکم الہی پا کر وہ خاموش ہو گئے اور پھر بالکل بھی منہ سے آواز نہ نکالی، اس خوف سے کہ کہیں میری آواز زاری سے اللہ تعالیٰ میری اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی عذاب میں مبتلا ہو۔ بالآخر اس مرد مجاہد کی تمام کھال اتار لی گئی، لیکن اس نے دوبارہ سسکی تک نہ لی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آفرین اے عظیم بہادر مبلغ، آفرین تیرے جذبے تبلیغ اور امت سے خیر خواہی کے جذبے پر لاکھوں سلام۔ تو نے نیکی کی دعوت کی خاطر اتنی شدید تکالیف برداشت کی اور ظالم بادشاہ حاکم کا ظلم و جبر تجھے عظیم مقصد سے نہ روک سکا اور تو نے اس کے سامنے حق بات کہہ کر جہاد اکبر کیا۔ پھر امت کی خیر خواہی کی خاطر تکلیف کی شدت کے باوجود اف تک نہ کہا اور جان لو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ اور اے مرد مجاہد، تیری ان کا پاکیزہ اخلاصوں پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہوں اور اللہ عز و جل تجھے ہماری طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے۔ مولا، تیرے صدقے ہمیں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر خواہی امت کا عظیم جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہر وقت سنتوں کی تبلیغ کی سعادت عطا فرمائے۔ جذبہ پاؤں کہ خواب سیکھ جاؤں تیری سنتوں سے کہنا مدینے والے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔